آپ کو کبھی لگتا ہے کہ آپ جتنی مرضی محنت کر لیں حالات ایسے ہی رہیں گے، ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جائے گی اور ہم اور سے اور غریب؟ یاد ہے جب پیٹرول 100 روپے لیٹر کا ہوا کرتا تھا، اب تو اتنے میں چائے اور بسکٹ بھی مشکل سے ملتے ہیں۔ زیادہ تر میں جان بوجھ کر اتنا سوچتا نہیں ہوں ان چیزوں کے بارے میں، اپنے آپ کو منا لیتا ہوں کہ اس لیے نہیں آن کیا کیونکہ موسم اچھا ہے، مینیو کی سب سے سستی چیز واقعی میں پسند ہے، اور کہ ہر چھوٹے چھوٹے مسئلے پر ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، امیونٹی بڑھتی ہے۔ بس جب والیٹ کھولتا ہوں نا تو ایک بار سوچتا ضرور ہوں، ایسا کیوں ہے؟ کتوں کی طرح کام کرنے کے باوجود میں کنگلا کیوں؟ دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ محنت کریں تو آپ کو بڑا سا گھر ملے، ڈھیر ساری دولت ملے اور صحیح تیز جانے والی گاڑی ملے۔ تو میں آج کل حسرت بھری آنکھوں کے ساتھ آلٹو دیکھ رہا ہوں کہ کاش میرے پاس کہیں سے اتنے پیسے آ جائیں کہ میں یہ پلاسٹک اور ٹین کا ڈبہ خریدنے کے قابل ہو جاؤں، آن دے کر بلیک کلر 0 میٹر نکلواؤں اور ڈائریکٹ موٹر وے کے اوپر چڑھ جاؤں، پھر میں ایکسلریٹر یوں زمین کے ساتھ جوڑ دوں، اور جب گاڑی جو ہے کوئی 100 کلومیٹر کے آس پاس پہنچے نا تو میری جان نکلنا شروع ہو جائے کہ یہ ہل کیوں رہی ہے اس طرح سے، اور میں کہوں خیر ہے کوئی بات نہیں، اگر 7-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں لاہور پہنچنے میں کہنا جا کے لڑیاں پانیاں نے، میں تو سسرال جا رہا ہوں۔ استاد جی 70 کمال دی سپیڈ ہے۔ اور میں سچ کرتا ہوں غریب ہونے کے کچھ فائدے ہیں۔ 5 سال سے میں وہی فون چلا رہا ہوں، پر ایٹ لیسٹ میں ڈی ایچ اے ویلی میں انویسٹ کرنے سے تو بچ گیا ہوں۔ پھر میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتاؤں، مجھے لگتا ہے کہ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا۔ پہلے ایک فارغ ترین آدمی کے پاس بھی آپ سے زیادہ پیسے ہوا کرتے تھے، اور I'm sure آپ کے ماں باپ اپنے ٹائم کے بارے میں رونے دھونے تو بہت ڈالتے ہوں گے کہ پتہ نہیں وہ روز کون سے جنگلوں میں سے لڑ کے پہاڑ کراس کر کے اسکول پہنچتے تھے، کہ کس طرح ان کے ٹائم میں تو بجلی بھی نہیں ہوتی تھی اور وہ پنکھا اپنے پیروں کے ساتھ چلاتے تھے۔ تم بچے اتنے لکی ہو کہ اپنا فون نکال کر جو مرضی دیکھنا چاہتے ہو دیکھ سکتے ہو، ہمیں تو اور لوگوں کی کھڑکیوں کے اندر جھانک جھانک کے ٹی وی دیکھنا پڑتا تھا۔ پر آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ ان کی جنریشن کا کام چور ترین انسان کے پاس بھی اپنا گھر ہے، گاڑی شاڑی بھی اس نے ٹھیک رکھی ہوئی ہے، کھاتا پیتا بھی اچھا ہے؟ اس حڈرام کو تو آپ جانتے ہوں گے، ایک ایف ایس سی کی ڈگری اور ایک فارغ سی نوکری کے ساتھ اس کے پاس ہے ایک گھر جس میں 3 بیڈروم ہے اور 2 لان، 2 گاڑیاں ہیں سر کے پاس، اور یہ اپنی بیوی اور 3 بچوں کے اخراجات بھی پورے کرتا ہے۔ اور یہ صرف کارٹون کی دنیا کی بات نہیں ہے، 1980s میں واقعی میں لوگ ایسے ہی رہتے تھے۔ کافی سارے ہومر کی عقل کے لوگ بغیر کسی محنت کیے اور کوئی خاص نوکری کیے وہ والی زندگی جی رہے تھے جو میں نے صرف خوابوں میں دیکھی ہے۔ ایک اور مووی ہے آفس اسپیس، جو ہے 90s کے کمپیوٹر پروگرامرز کے بارے میں۔ اس پوائنٹ پہ کسی کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، انہیں کافی محنت کرنی پڑتی ہے اور ان کی ورک انوائرمنٹ بھی تھوڑی سی فارغ ہے، پر ان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ان کا پرنٹر صحیح سے کام نہیں کرتا، اور یہ ان کے لیے کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ ہر کسی کو اس مووی میں نفرت ہے پرنٹر سے۔ ایک پوائنٹ پہ نا وہ پرنٹر کو کھیتوں میں لے جاتے ہیں اور اگلے 5 منٹ کے لیے وہ صرف بس اسے لاتے ہیں، ٹھڈے ڈنڈے مار مار کے نا اسے چکنا چور کر دیتے ہیں۔ اور اس زمانے کے لوگوں کو یہ لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا کمال بات ہو گئی ہے، یہ الٹے سیدھے ہو رہے ہیں، ہنس ہنس کے پاگل ہو گئے ہیں، اب ایک دوسرے کو ای میل کر رہے ہیں کہ یہ لازمی دیکھنا، بہت زبردست ہے، جس طرح پتہ نہیں کیا کمال کر لیے انہوں نے اس بے جان بے زبان مشین کو مار کے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کبھی دکان سے پرنٹ نکلوایا؟ آج کل بلیک اینڈ وائٹ بھی 10 روپے کا ایک پرنٹ نکلتا ہے۔ اس شو کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ارلی 2000s کے برگروں کی فیوریٹ شو، دی آفس۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ Every so often, Jim dies of boredom. جی ہاں، کہ وہ آفس میں بیچارے بور ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، یہ تو جنت ہے۔ میں تو ابھی سنڈے کا ناشتہ نہیں کھایا ہوتا کہ میرے باس کے 50 میسج آ جاتے ہیں کہ آج پلیز یہ بھی کر دینا، میں تو خوشی سے بور ہوتا ہوں جی۔ مجھے روز کرو، مار دو مجھے بور کر کر کے، ایٹ لیسٹ دن رات ایک بڑی زندگی تو نہیں جینی پڑے گی نا۔ یہ by the way میرا دل تھا۔ اتنی بھینس کی آنکھ بڑی دنیا ہے، آف کورس ہم سب کے لیے کافی ہے اس کے اندر، اور کچھ چیزیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ آج کل کی پاپولیشن تو دور کی بات ہے، ہم اس سے 3 گنا زیادہ لوگوں کو بھی آج سے بہتر زندگی دے سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کیسے ہوا تھا کہ پہلے ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے تھے جہاں پر ایک گزارے کی ایجوکیشن والا، گزارے کی محنت کے ساتھ ایک گزارے کی نوکری کرتے ہوئے 3 بیڈروم والا گھر بنا لیتا تھا، اور اب ہم نے آدھے پاکستان کو ڈی ایچ اے بنا دیا ہے، اور پھر بھی پلاٹ اتنے مہنگے ہیں
کہ قیمت پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اگلا بندہ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ تیری کوئی شکل ہے DHA میں پلاٹ خریدنے والی. اور اگر کوئی بندہ غلطی سے خرید بھی لے تو وہ جب کنسٹرکشن کی پرائسز دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ بھائی اس سے تو بہتر ہے میرے اندر ہی سریا گاڑ دو، مار دو مجھے، بھیج دو، نہیں چاہیے مجھے گھر، تھینک یو. اس سوال کا جواب میں آپ کو اس گراف کے ساتھ دوں گا. اور پلیز آپ نے اس گراف سے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اتنی دیر سے میں آپ کے ساتھ مذاق صرف اور صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ یہ پلیز اب جب اصلی بات میں کروں گا تو وہ سن لیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ڈکی بھائی دیکھنا شروع ہو جائیں انسٹیڈ. پلیز، تھینک یو. اس گراف میں ہم دیکھ رہے ہیں دا پے پروڈکٹیوٹی گیپ. Productivity is how much income is generated in an average hour of work in the economy. مطلب کہ ایک ایوریج آدمی اگر 1 گھنٹہ کام کرتا ہے تو وہ جو چیز بناتا ہے وہ کتنے میں بکے گی. اور پے آف کورس یہ ہے کہ اسے کتنے پیسے دیے جاتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے. آپ نے یہ دیکھا ہی ہوگا کہ ٹیکنالوجی اوور ٹائم بہتر ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب ہم یہ ٹیکنالوجی اپنے کام میں استعمال کرتے ہیں تو ہم کم ٹائم میں زیادہ کام کر لیتے ہیں. اس کی ایک بہت سمپل اگزامپل یہ ہے کہ پہلے لوگ ہتھوڑوں سے گاڑیاں بناتے تھے، پھر انہوں نے مشینوں کے ساتھ بنانا شروع کر دیا، اور اب یہ ریئلی فینسی ہائی ٹیک روبوٹس بناتے ہیں. سو آف کورس اب کم ٹائم میں آپ زیادہ گاڑیاں بنا سکتے ہیں. اب اصولاً ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو آپ کو زیادہ پیسے بھی دیے جائیں. اور 1970s تک یہ بات سچ تھی. جیسے جیسے پروڈکٹیوٹی بڑھ رہی تھی ساتھ ساتھ پے بھی بڑھ رہی تھی. پر 1970s آنورڈس پروڈکٹیوٹی اور پے علیحدہ ہو گئی. آپ کے کام کی کوئی خاص عزت نہیں رہی. ان فیکٹ ان بٹوین 1979 and 2024, productivity has increased 2.7 times more than pay. تو آپ probably اب سوچ رہے ہیں کہ ہاں لیکن اس کا اصلی دنیا پر کیا اثر آیا. So according to the McKinsey Global Institute, productivity has gone up about 6 times in the last 25 years. So آج کل کا آدمی ایک دن میں اتنا کام کر لیتا ہے جتنی یہ پرنٹر توڑنے والی قوم ایک ہفتے میں کرتی تھی. اور اگر ہم 70s کی بات کریں تو آج کل کا آدمی 2-3 دن میں اتنا کام کر لیتا ہے جتنے یہ لوگ ایک مہینے میں کرتے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے زیادہ پے ایک 70s کے آدمی کو ملنی چاہیے یا پھر آج کل کے آدمی کو ملنی چاہیے؟ اور اگر آپ نے کہا ہے آج کل کا آدمی تو آپ 100% غلط ہیں، کیونکہ اتنا پروڈکٹیو ہونے کے باوجود آج کل کا آدمی 72% کم کماتا ہے. اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کی بات کریں جنہوں نے ریسنٹلی کام کرنا شروع کیا ہے تو ان میں سے 70% لوگ آر لیونگ فرام پے چیک ٹو پے چیک، جس کا یہ مطلب ہے کہ وہ صرف مہینے کے شروع میں زندگی جیتے ہیں، اینڈ تک سارے دال چاول اور دعاؤں پر آ جاتے ہیں. سو فار سچویشن یہ ہے کہ پہلے حالات اتنے اچھے اس لیے تھے کیونکہ پروڈکٹیوٹی اور پے اکٹھے چل رہے تھے، اور آج کل روز بروز برے اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ ایون دو آپ ہر سال اور زیادہ پروڈکٹیو ہو رہے ہیں آپ کی پے ایکچولی گر رہی ہے. اس پوائنٹ پر شاید آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ہاں لیکن جا کہاں رہی ہے یہ ساری پروڈکٹیوٹی، اصل میں فائدہ کسے ہو رہا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ ٹویٹ ہے. ناروے اور امریکہ میں میکڈونلڈس ورکرز تقریباً ایک ہی کام کرتے ہیں. ناروے میں ان کی تنخواہ $22 پر آور ہے اور ان کے بینیفٹس ہیں 6 weeks آف پیڈ ویکیشن، 1 year آف میٹرنٹی لیو، پینشن، اور اگر وہ بیمار ہو جائیں تو 100% مفت علاج. امریکن ورکرز کی تنخواہ ہے $7.5 an hour اور ان کے بینیفٹس ہیں ابے شکر کر تیری نوکری ہے ورنہ سڑک پر آ جاتا تو. اور یہ ہو سکتا ہے کہ اسکینڈینیویا میں وہ زیادہ پیسے اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ان کا برگر مہنگا ہے، اور یہ بات سچ ہے، ان کا برگر واقعی میں مہنگا ہے، 25 cents مہنگا. اور ان شور امریکہ میں ڈفرینٹ اسٹیٹس میں ڈفرینٹ منیمم ویج ہے اور برگرز کی پرائس بھی ڈفرینٹ ہے. بٹ دا فیکٹ اسٹل ریمینس، جہاں پر ورکرز کو چیپنے کی اجازت دی جا رہی ہے وہاں پر انہیں رج کر چیپا جا رہا ہے. آپ کو آپ کے حق کے پیسے نہیں دیے جا رہے، آپ کو منیمم پاسبل پے دی جا رہی ہے. اور میرا سوال صرف یہ ہے کہ اگر ساری محنت میں کر رہا ہوں تو آڈی یہ کیوں چلا رہا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ دنیا میں 2 گروپس ہیں، امیر اور غریب، وہ جو کمپنیز اون کرتے ہیں اور وہ جو کمپنیز میں کام کرتے ہیں. سی ای اوز اینڈ شیئر ہولڈرز جن کے پاس سب کچھ ہے، اور ہم عام لوگ جنہیں اگر کوئی ٹریٹ کھلا دے تو وہ پوری زندگی کا دوست بن جاتا ہے. اور یہ دونوں گروپس بہت عرصے سے آپس میں لڑ رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے
کہ ایک گروپ بہت کوآرڈینیشن اور پلاننگ کے ساتھ کام کر رہا ہے اور دوسرا اپنا پرنٹر توڑنے میں خوش ہے. اور اگر آپ اس جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتے تو دیٹس ایبسلیٹلی فائن، بے شک نہ لیں. بس تھوڑا سا یہ سوچ لیں کہ ایک سائڈ پورا زور لگا رہی ہے اور اس نے کچھ خاص نہیں چھوڑا آپ کے لیے، اور اگر وہ اسی طرح سے پورا زور لگاتی رہی تو آپ کے بچوں کے لیے کیا بچے گا؟ 1970 سے لے کر 2018 تک $50 ٹریلین آف محنت چرائی گئی ہے امریکن ورکر سے، اور 2018 سے لے کر 2024 تک 30 ٹریلین اور چرائے گئے. ہر سال چوری کا ریٹ بڑھ رہا ہے سر. اگر ہم نے ان کو روکا نہیں نا تو انہوں نے ہمارے لیے گھاس بھی نہیں چھوڑی. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اونر کلاس ہمیشہ سے یوں کر رہی ہے. ایک ٹائم تھا جب ورکرز 120 hours a week کام کرتے تھے، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے اور ان کے نہ ہونے کے برابر پے تھی. پر انہوں نے یونینز بنائے، اپنے نیوز پیپرز اور رسالے بنائے اور اپنی پولیٹیکل پارٹیز بنائے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے 40 hour ورک ویک جیتا، نیشنلائزڈ ہیلتھ کیئر دینے پر مجبور کیا اور ورکر ابیوز کے خلاف ریگولیشنز بنوائی. اور اس سب کا نتیجہ یہ تھا 1970s میں ایک محنتی آدمی چاہے جو مرضی کام کرے وہ اچھا کما لیتا تھا، اور اس جیسا نکما بھی کوئی خاص پیسوں کے بارے میں فکر مند نہیں تھا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کتوں کی طرح محنت کرنے کے باوجود کنگلے کیوں ہیں؟ اس لیے کیونکہ آپ نے تو کبھی اپنے حق کے لیے ریکویسٹ بھی نہیں کی. اس لیے کیونکہ شاید آپ کو آج تک اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ کی کتنی محنت چرائی جا رہی ہے، پر اب شاید اندازہ ہو گیا ہوگا. تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے اس کے بارے میں؟ میں نے ڈسکرپشن میں 2 لنک شیئر کیے، عوامی ورکرز پارٹی اور حقوق خلق پارٹی کے. اگر آپ اس جنگ میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور ایک بہتر دنیا بنانا چاہتے ہیں اپنے لیے اور آنے والوں کے لیے، تو پلیز ٹیک اے لک. اور اگر آپ کی آنکھیں کھل چکی ہیں تو پلیز اوروں کو بھی سمجھائیے، انہیں اس ظلم کا بتائیں تاکہ مل کر ہم اس کے خلاف اپنی آواز بلند کریں. شکریہ اینڈ تک دیکھنے کے لیے. آئیے مل کر ایک بہتر دنیا بناتے ہیں.